کے بابرکت اور جلالی نام میں اور سب کی سلامتی ہو. تشریف رکھیے گا. کتنے لوگ خوش ہیں آج صبح؟ اس کا والیوم تھوڑا سا بڑھا. کتنے لوگ خوش ہیں؟ کوئی بندہ بولے ہی. آئے زوردار تالیاں بجا کے. سو خدا کی زندگی بخش کلام میں سے رومیو کا خط، نیو ٹیسٹامنٹ، نیا عہد نامہ، رومیو کا خط 8واں باب اور اس کی 26 آیت سے لے کر 30ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے ہم آج کا حوالہ پڑھیں گے. مقدس پالوس رسول کا خط رومن کی کلیسیا کے نام یعنی رومیو کا خط، اس کا 8واں باب 26 آیت سے خدا کے زندگی بخش کلام میں سے پڑھیں گے. رومنز چیپٹر 8 ورس نمبر 26. رومن چیپٹر 8 ورس نمبر 26 سے ہم شروع کریں گے، یعنی 26ویں آیت سے. یہ مین والیوم اس کا بڑھائیں، یہ ریڈ بٹن میں دونوں سائڈ. یس تھینک یو. 26ویں آیت سے خدا کا کلام. حوالہ مل گیا جی؟ پڑھیں گے. اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا. اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. اور ہم کو معلوم ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں. کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے. اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین. سو آج صبح جو کلام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئندہ زندگی میں ملنے والا جلال کون سی ہو سکتا ہے. زندگی چ نہ ملے لیکن جڑی آئے گی اودے چ ملے گا، اس میں ملے گا. جو حوالہ ہم نے پڑھا اس میں ایمانداروں کے دکھ کی بات چیت کی جا رہی ہے. کس کی؟ عام بندے کی نہیں، ایمانداروں کے دکھ کی بات چیت کی جا رہی ہے. اگر میں پوچھوں کہ یہاں کتنے دکھی ہیں، کتنے لوگوں کو دعا کی ضرورت ہے، تو موسٹلی سارے ہاتھ کھلون گے، کیونکہ ہر بندے کو ضرورت ہے. کوئی نہ کوئی دکھ اپنی زندگی چ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں کوئی دکھ نہیں. میں آپ کو بتاؤں کسی نہ کسی پرابلم میں ہم گرفتار رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. کلام فرماتا ہے کہ دعا کی ضرورت سب کو ہے، اس لیے ہے کیونکہ انسان دکھوں میں ہے. انسان دکھوں میں ہے اور ایماندار کے دکھ یقینی ہیں. خاموشی ہو گئی. ایمانداروں کے دکھ یقینی ہیں. اگر وہ کہے نا جی میرے اوپر دکھ نہیں آئے گا، دکھ آئے گا، دکھ آئے گا.
کیونکہ ایوب کی کتاب 14واں باب ہمیں بتاتا ہے کہ انسان جو عورت کی نسل سے پیدا ہوا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے، بائبل کہتی ہے تھوڑے دنوں کا ہے لیکن دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ اور غور کریں کہ کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ان دکھوں کا جو ہم اٹھاتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ میں یہ آج میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ دکھ مسیحوں پر آتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، خدا کیوں آنے دیتا ہے خدا۔ اور لوگ کہتے ہیں جی ہم تو دکھوں سے باہر ہی نہیں آتے ہم تو، لیکن آج کے پیغام کے بعد آپ دکھوں میں بھی تسلی پائیں گے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ رومن چیپٹر 8 یعنی 8واں باب 12ویں آیت، خدا کا کلام فرماتا ہے بس اے بھائیوں ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم قرضدار تو لیکن جسم کی خواہشوں کے نہیں کہ ہم جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ جسم کیا کرتا ہے، جسم ہمارے لیے کچھ بہتر نہیں کرتا۔ اور کلام فرماتا ہے 13ویں آیت میں لکھا ہے، رومیو 8 باب 13 آیت، یہ چیپٹر کھول کے رکھنا ہے آپ نے کیونکہ اسی میں سے آیتیں پڑھی جائیں گی۔ 13ویں آیت، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیز و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ تو روح القدس کیا کرتا ہے جی؟ روح القدس کیا کرتا ہے؟ روح القدس ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں زور دیتا ہے تاکہ ہم جسم کے کاموں پر غالب آئیں۔ اور کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ روح القدس ہمیں ترقی دیتا ہے کہ ہم ترقی کریں۔ اور 14ویں آیت میں لکھا ہے 8ویں باب کی، اس لیے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں یعنی زندگی بسر کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور 15ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالی ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ایماندار خدا کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ ورڈ جو ہم بولتے ہیں ابا، یہ کون سا لفظ ہے جی؟ پنجابی کا، پنجابی میں کہتے ہیں نا، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ یونانی کا لفظ ہے۔ یہ یونانی میں بھی ابا ہی کہتے ہیں باپ کو، یونانی میں بھی ابا یعنی اے باپ کہہ کر ہم پکارتے ہیں۔ روح القدس ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم خدا کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکاریں۔ ایک پنڈا تھاما جو بچے کہتے سن ابا جی آئے ہیں، انہوں نے نہیں پتہ یونانی کا لفظ ہے ابا جی، اے باپ۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور رومنز چیپٹر 8 ورس نمبر 16 یعنی 16ویں آیت، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے، زور سے بولو کیا ہے، خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں۔ اگر فرزند ہے، فرزند کون ہوتا ہے؟ بیٹا۔ تو باپ کی جتنی جائیداد ہے وارث کون؟ بیٹا۔ تو ہم کون ہیں؟ بیٹے اور بیٹیاں۔ تو وارث کون ہوئے جی؟ ہاں وارث بھی ہیں، اور مسیح کے ہم میراث، مسیح کے یعنی جڑی میراث ہوتی ہے یعنی جڑا حصہ ہو جائے وہ بھی ساڈا بھی حصہ ہے۔ ایک باپ ہے، بچے پاویں 8-10 ہون، اگر وہ ایک گھر ہے تو 8-10 بچوں کا حصہ کی ہے اس گھر سے، ہے کہ نہیں؟ یس، باپ کی میراث میں ہم شامل ہیں۔ کیسے؟ بیٹے کے وسیلہ سے، کیونکہ بیٹا شامل ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ہم بیٹے میں شامل ہیں کیونکہ جب ہم اسے قبول کرتے ہیں تو ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ اور کلام فرماتا ہے بشرطے کہ اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ اے کام موقع لے اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں خداوند میں مسیح ہوں، میں نے یسوع کو قبول کر لیا ہے، میرے اوپر کوئی دکھ نہ آئے۔ یہ آنے جانا ہے، یہ آپ کے کہنے سے، دعا کرنے سے
اور لوگ ڈرتے ہیں خدا ساڈے اتنے دکھ نہ آئے. کتنے لوگ ڈرتے ہیں؟ ہاتھ بہاؤ یا نہ بہاؤ میرے پتہ ہے. ہاں یہ مجھے پتہ ہے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے, ہمارے اوپر دکھ نہ آئے. لیکن کلام کہتا ہے ایماندار کے دکھ اس لیے بھی ہیں کہ وہ روح کے موافق زندگی بسر کرے. ہیلیلویا. ایماندار کے دکھ اس لیے ہیں کہ وہ روح اس کی قوت کو حاصل کرے. اور دوسری بات, وہ خدا کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے. شاید دکھ اس لیے بھی ہے کہ ہم خدا کو باپ کیوں کہتے ہیں. اور پھر تیسری بات, وہ خدا کا وارث ہے اور اسی کا ہم میراث ہے. اور ایک ایماندار زمین پر پاک زندگی بسر کرنے کی جب کوشش کرتا ہے تو کلام فرماتا ہے بدروہیں ابلیس حالات اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور مصیبتیں اور طرح طرح کی آزمائشیں اس کے آگے آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کب؟ جب آپ پاک زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خدا کو ابا کہتے ہیں, اسی کو قبول کر لیتے ہیں, خدا ان زندگی میں آ جاتا ہے اور بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں پاک زندگی بسر کرنے کی کوشش کروں. لیکن ایک ہے جو بالکل نہیں چاہتا اور وہ ابلیس ہے, اور وہ چاہتا ہے ہم ناپاکی میں زندگی بسر کریں. ہلیلویا ہلیلویا. اور وہ آپ کے آگے رکاوٹیں اور پریشانیاں اور مشکلات لا کر کھڑی کرتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں ہم دکھوں میں سے نکلتے نہیں. لیکن خدا کا شکر ہو اگر ایمانداروں پر دکھ آتے ہیں, ایماندار دعا میں جھک جاتے ہیں. ہلیلویا. اور جب ایماندار دعا میں جھکتا ہے تو دکھ جانا شروع ہو جاتے ہیں. آمین. تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ علاج ٹریٹمنٹ ہمارے پاس ہے. ہمیں پتا ہے دکھوں کا علاج کیا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کو پتہ ہی نہیں دکھوں کا علاج کیا ہے. اور اکثر ہم نے گھروں میں پائیوڈی رکھی ہوتی ہے نا, کیوں رکھتے ہیں؟ کوئی زخم ہو جاتے فٹافٹ لا لو. اسی لیے دعا بھی بیسٹ میڈیسن ہے. اگر دکھ آ گیا ہے, تکلیف آ گئی ہے, چوٹ لگ گئی ہے, زخم لگا دیا گیا ہے, تو تیرے پاس بیسٹ میڈیسن ہے. خدا سے دعا کر, دکھ جانا شروع ہو جائے. ہلیلویا ہلیلویا. تو کلام فرماتا ہے 18ویں آیت, رومنز چیپٹر 8 یعنی 8واں باب 18ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ میری دانش تمہیں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے. ایک دکھ کچھ بھی نہیں جو ہمارے اوپر آتے ہیں. جو جلال آپ پر ظاہر ہونے والا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. آمین. یہ حالت تسی ویکھیا نہیں, تا تجربہ نہیں. اگر خدا دکھائے تو تسی کہو گے میرا جی تو چاہتا ہے میں اس بدل سے نکلوں اور آسمان پر چلا جاؤں. ہلیلویا. پالوس کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں کوچ کروں یہاں سے اور خدا کے پاس رہوں. کہتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے اور اچھی بات ہے. اس لیے یہ ضروری ہے ہم اس بات کو سیکھیں. کلام فرماتا ہے جلال ایمانداروں کا انتظار کرتا ہے. جلال ایمانداروں کا انتظار کرتا ہے. جلال ایمانداروں کا مستقبل ہے. اور ایماندار ہمیشہ خدا کے جلال میں رہیں گے. یہ وہ لوگ رہیں گے جن کا رابطہ خدا کے ساتھ ہے, جن کا ریلیشن خدا کے ساتھ مضبوط ہے. ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں رہیں گے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ مصیبتوں میں ہم خدا کا شکر ادا کریں. یہ وجہ ہے کہ دکھ ہمارے اوپر آتے ہیں تاکہ خداوند ہمیں جلال دینا چاہتا ہے. خداوند ہمیں دکھوں میں جلال ظاہر ہوتا ہے. اور پھر کلام کہتا ہے مصیبتوں پر غالب آنا. ہم کیسے غالب آتے ہیں؟ کلام کہتا ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. اچھا یہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی کیسے پیدا کر سکتی؟ اب آپ بولیں گے حالات ٹھیک نہیں, لیکن بھلائی کیسے ہے اس میں؟ ہمارے پاس تو نہ روٹی ہے, نہ کپڑا ہے, نہ مکان ہے, بھلائی کیسے ہے؟ تو غور کریں ایک شخص کی زندگی, اور وہ ہے موسیس, موسیٰ کی زندگی پر غور کریں.
کیونکہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی، بھلے وہ اچھی ہو بھلے وہ بری ہو، یہ چیزیں ہمارے لیے خدا کے حضور سے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ ایک مثال موسیٰ کی زندگی۔ موسیٰ کون ہے؟ یہ ہم دیکھنا ہے ایسا کہ سب چیزیں مل کر بھلائی کیسے پیدا کرتی ہیں۔ موسیٰ ماں باپ مصر میں قید، اسیری میں موسیٰ پیدا ہو گیا، اور کلام فرماتا ہے حکم یہ جاری تھا، دانیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو مار دیا جائے، بیٹیاں پیدا ہو تو رکھ لی جائیں۔ غور کریں حالات کیسے ہیں، سچویشن کیسی ہے، لیکن موسیٰ پیدا ہو گیا۔ اور کلام فرماتا ہے سٹوری ساری آپ جانتے ہیں کس طرح اسے بہا دیا گیا، فرعون کے محل میں پہنچا، 40 سال تک فرعون کے محل میں رہا۔ میں اس کو زیادہ ڈیٹیل سے بیان نہیں کروں گا کیونکہ سٹوری سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پہنچا محل میں۔ کلام فرماتا ہے 40 سال تک محل میں رہا، اور اس محل کے اندر اس نے پرورش پائی۔ وہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلاتا تھا، لیکن جب 40 سال کا ہوا تو اسے یہ معلوم ہوا کہ میں کون ہوں۔ کاش کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کون ہیں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں یہودی ہوں اور خدا میرے وسیلہ سے کام کرے گا، تو خدا کا کلام فرماتا ہے یہ باہر نکلا، اور جیسے یہ باہر نکلا تو اس نے ایک مصری کو یہودی پر ظلم کرتے دیکھا، اور اس نے مصری کو مار کر قتل کر کے ریت میں دبا دی۔ اچھا رویا ٹھیک تھی، رویا ٹھیک تھی کہ خدا میرے وسیلہ سے کام، طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ طریقہ بہت سارے لوگوں کی رویا صحیح ہوتی ہے لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے، وہ غلط طریقے اپنا کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ موسیٰ نے بھی ایسا ہی کیا، رویا ٹھیک تھی کہ خدا استعمال کرے گا لیکن طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے دوسرے دن پھر یہ باہر نکلا۔ جیسے یہ باہر نکلا اس نے یہودیوں کو آپس میں لڑتے دیکھا، اور کہتے ہیں تم تو بھائی ہو، کیوں آپس میں لڑتے ہو؟ تو جواب آیا کہ تمہیں کس نے ہمارا منصف بنایا؟ تو کون ہوتا ہے ہمارا انصاف کرنے والا؟ کیا تو وہی نہیں جس نے اس مصری کو قتل کر کے ریت میں دبا دیا؟ کلام کہتا ہے موسیٰ کو جب پتا چلا کہ یہ بید تو فاش ہو گیا، بید کھل گیا، موسیٰ وہاں سے بھاگ نکلا، موسیٰ وہاں سے بھاگ نکلا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ گناہ کو زیادہ دیر چھپا کر دبا کر نہیں رکھ سکتے، وہ باہر آ جائے گا۔ وہ آپ زیادہ دیر چھپا کے نہیں رکھ سکیں گے۔ یہی کام ادھر موسیٰ کے ساتھ ہوا، اور کلام فرماتا ہے یہ کھل گیا بید کہ موسیٰ نے کیا کیا ہے۔ موسیٰ بھاگ گیا، بھاگا کہاں گیا تھا؟ جی حالات ٹھیک نہیں تھے، لوگ اسیری میں تھے، لیکن موسیٰ محل سے بھاگ گیا۔ خواب جاتے رہے، خواب تخت چلا گیا، عیش و عشرت چلی گئی، نوکر چاکر پل بھر میں چلے گئے۔ کیا ہوا؟ چلا کہاں گیا؟ مدیان میں، بیابان میں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، حالات بھلے آپ کے مخالف ہوں، حالات بھلے آپ کے، لیکن آپ کا خدا ان حالاتوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہلیلویا! حالات بھلے آپ کے مخالف، آپ کا خدا ہر مشکل، ہر پریشانی پر غالب آنے کا اختیار رکھتا ہے، اور مسیح لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ ہر مشکل اور ہر پریشانی پر اور ہر بیماری پر غالب آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ کیونکہ جسے ہم مانتے ہیں، کلام کہتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے جس کے پاس اختیار ہے۔ ہم اسے مانتے ہیں، اس لیے ہم ہر ایک چیز پر غالب آتے ہیں۔ کلام فرماتا ہے موسیٰ فرعون کے محل سے بھاگا۔ جب بھاگا تو یہ 40 سال کا تھا۔ کتنے؟ 40 سال کا۔ اچھا 40 سال بیابانوں کے اندر پھرا،
بھیڑ بکریاں چراتا تھا. کلام فرماتا ہے خدا موسیٰ کا لیڈر تھا اور خدا موسیٰ کو تیار کر رہا تھا. بھیڑ بکریاں اس لیے چرانے کے لیے دی گئی, خدا موسیٰ کے اندر روحانی چرواہا تیار کر رہا تھا. ہلیلویا ہلیلویا. 40 سال خدا نے موسیٰ کو بیابان میں رکھا اور موسیٰ کو تیار کرتا رہا. اور کلام فرماتا ہے موسیٰ 80 برس کا ہو گیا. ٹریننگ کتنے سال چلی جی؟ جب بھاگا تو کتنے سال کا تھا؟ 40 سال ٹریننگ چلی تو ایج کتنی بنی جی؟ ایتھے بندہ 60 سال دا ہوئے نا تے نہ علی گورنمنٹ نو لیٹر لکھدا جی میں I am 60 years old, مینوں ریٹائرمنٹ دیتی جائے, مینوں مجھے ریٹائر کر دیا جائے. مجھے غور کرو 40 سال کا بھاگا, 40 سال خدا نے ٹریننگ دی اور 40 سالوں میں خدا نے ایک روحانی لیڈر تیار کیا. ہلیلویا. جب مصیبتیں پریشانیاں آپ کی زندگی میں آئیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں خدا آپ کو سزا دے رہا ہے, خدا ایک ہیرو تیار کر رہا ہے. ہلیلویا. غور کریں موسیٰ کی زندگی پر, سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, دکھ میرے لیے ہے, پریشانیاں میرے لیے ہیں, دکھوں نے ہمارا بیڑا دیکھ لیا ہے, ادھر ہی ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. نہیں, خداوند آپ کی زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے موسیٰ یہ سمجھتا ہو کہ خدا مجھے سزا دے رہا ہے. کتنے میری کرسی محلوں سے نکل آیا, حکم دیتا, نوکر چاکر اگے پیچھے, مال و دولت, کہاں لا کر اس نے مجھے بیابان میں چھوڑا. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا, جب دکھ تکلیفیں آئیں تو خدا سے ضرور پوچھیں خدا تو کرنا کی چاہنا ہے. ہلیلویا. ہم پریشان ہو جاتے ہیں. موسیٰ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ خدا مجھے سزا دے رہا ہے, لیکن موسیٰ یہ ہرگز نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ دن بہ دن روح میں زوراور ہوتا جا رہا ہے. خدا اپنے لیے قوم بنی اسرائیل کے لیے ایک ہیرو تیار کر رہا ہے, ایک ایسا شخص جو ان کو نکال کر لے کے آئے گا, ایک ایسا شخص جو ان کے لیے دعا کرے گا, ایک ایسا شخص جو روحانی چرواہا ہوگا, ایک ایسا شخص جو بیابان میں ان کے ساتھ ساتھ رہے گا. کیسی بات ہے. ہلیلویا ہلیلویا. ذرا زور سے کہیں گے ہلیلویا. جب اس کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی تو کلام فرماتا ہے جیسے ہی ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی ایک دن خدا اس پر ظاہر ہو گیا. خدا ادو تک بندے نو نہیں کٹتا مشن واسطے جدوں تک تیار نہ کرے. ایک گل یاد رکھیں, ایتھے تو بندہ ایویں ٹور پہ نہ کچھ ایک مہینے پادری نہ لا کے, نہیں نہیں نہیں. موسیٰ کی زندگی کو پڑھیں, 40 سال لگے اس کو. کتنے؟ 40 سال. اور خدا ان کا کلام فرماتا ہے جب خدا نے دیکھا کہ موسیٰ تیار ہو گیا, مشن کے لیے ریڈی ہے, تو کلام فرماتا ہے خدا جھاڑی میں اس پر ظاہر ہوا. خدا جھاڑی میں اس پر ظاہر ہوا اور موسیٰ نے دیکھا جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے. عجیب منظر ہے, جھاڑی جل نہیں رہی, بسم نہیں ہو رہی, سوا نہیں بن رہی. کیوں؟ اور کلام فرماتا ہے خدا جھاڑی میں آیا ہوا تھا. اور کلام یہ بھی فرماتا ہے موسیٰ کترا کر اسے دیکھنے کو گیا. جیسے ہی موسیٰ اس راؤنڈنگ کے اندر گیا, خدا نے کہا خیر پہلے اپنی جوتی اتار پھر آگے آ, کیونکہ جہاں تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے. ہلیلویا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خدا جہاں آ جاتا ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے. آمین. ہلیلویا. خدا نے اسے کہا موسیٰ جوتی اتار اور پھر آگے آ, کیونکہ میں آیا ہوں اور جہاں میں آ جاتا ہوں جگہ پاک ہو جاتی ہے. خدا نے موسیٰ کو بلا لیا, ہم سب جانتے ہیں. خدا نے اسے کہا جا. لیکن جو خدا پروڈکشن دیتا ہے, میں پڑھ کے کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں. خدا نے موسیٰ سے کہا موسیٰ میں تیرے باپ ابراہم کا خدا. کیسی بات ہے. میں تیرے دادا کا خدا ہوں, اسحاق یعقوب کا. اور غور کریں خدا ایمانداروں کا انٹروڈکشن دینے سے شرماتا نہیں ہے. کہتے میں ابراہم کا, اسحاق کا اور یعقوب کا خدا ہوں. میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف دیکھی ہے.
میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف اور جو مصر میں وہ دکھ برداشت کرتے ہیں میں نے اسے بھی دیکھا ہے، آ میں تجھے بھیجتا ہوں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں دکھ ہماری زندگی میں آئیں گے، آتے ہیں اور یہ ختم کیوں نہیں ہوتے۔ آپ کی مدد کے لیے آپ کا خداوند ہر وقت تیار رہتا ہے۔ دکھ کیسا بھی ہے، یہ سارے دکھ چلے جائیں گے یسوع کے نام۔ تو بات میں بتانا کیا چاہتا ہوں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دکھ ہے لیکن دکھوں میں خدا ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ دکھوں میں خدا ہمیں پالش کرتا ہے، ہمیں فٹ کرتا ہے، ہمیں مضبوط بناتا ہے، اور دکھوں میں ہم خدا کی وفاداری کو سیکھتے ہیں کہ ہم کیسے خدا کے وفادار ہو سکتے ہیں، کیونکہ کلام فرماتا ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے، ذرا زور سے بولیں، کیا پیدا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اچھا دکھ بھی آپ کے لیے بھلائی پیدا کریں گے۔ غور کریں موسیٰ نے کیا بیابان میں 40 سال دکھ نہیں اٹھایا، اس نے اٹھایا، لیکن ایک حوالہ پڑھتے ہیں عبرانیوں کا خط 11واں باب 23 سے 26 آیت، ذرا جلدی سے پڑھیے گا عبرانیوں اور اس کا 11واں باب 23 سے 26 آیت، جی جلدی سے۔ ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا۔ ہاں، ایمان سے انہوں نے کیا رکھا؟ چھپائے رکھا موسیٰ کو 3 مہینے تک، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کر چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مصر کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ اس کی نگاہ کہاں تھی؟ اجر پانے۔ غور کریں موسیٰ نے کیا کیا چھوڑا؟ محل چھوڑا، ایک ٹائٹل چھوڑا کہ وہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے، اس نے کہا نہیں، میں اپنی قوم کے ساتھ دکھ اور تکلیف برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں، مجھے عیش و عشرت نہیں چاہیے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں دکھ کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایمانداروں پر دکھ آتے ہیں۔ موسیٰ جیسا شخص جس کے بارے میں خدا کہتا ہے موسیٰ میرے سارے گھرانے میں ایماندار ہے اور حلیم ہے، جب وہ دکھ اٹھا سکتا ہے تو کیا ہم نہیں اٹھا سکتے؟ جی جو بھی کر کے جی اٹھا سکتے ہیں، اور دکھ آئیں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو ایماندار ہے خداوند کے ساتھ چلتے ہیں ان کی زندگی میں دکھ آتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے، ہم کو اے معلوم فرق جی، اے معلوم، کاش اگر اے بندے کو معلوم ہو جائے نا کہ ہم کو معلوم ہے سب چیزیں مل کر۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، دکھ آتے لوگ ڈر جاتے، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن پالوس لکھتا ہے ہم کو معلوم ہے۔ اچھا ایک ایمانداروں چرچ دی کلیسیانوں یہ معلوم ہے کہ اگر دکھ آیا تو پھر یہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی ضرور پیدا کریں گے۔ آمین۔ خدا دکھوں میں سے گزار کر، مصیبتوں میں سے گزار کر آپ کے لیے بھلائی پیدا کرے گا۔ آمین۔ آپ کو ہموار رستے پر لے جائے گا۔ پولس کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے، لوگوں کو پتا ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن ہمیں معلوم ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا پیدا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ تو اس لیے جو پہلی بات ہے وہ کیا ہے؟ ایمانداروں کی زندگی میں اگر دکھ ہے تو اس کا مطلب ہے خدا بھلائی پیدا کرتا ہے۔ آمین۔ دکھوں سے نکلنے کی دوسری ماسٹر کی کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی ہاں، پریئر، دعا، یہ بڑی ضروری ہے۔ دعا کرنا، کلام کہتا ہے جس طور پر ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے، لیکن روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ کس کی؟ اچھا پہلے میری کرتا ہے اور آپ کی کرتا ہے، پھر
میرے وسیلہ سے دوسروں کی بھی کرتا ہے. لکھا ہے ہماری شفاعت کرتا ہے اور ہمارے وسیلہ سے وہ قصوں کی یعنی دوسرے لوگ جو دکھ میں ہیں, تکلیف میں ہیں, بیماریوں میں ہیں, ان کی بھی کرتا ہے. کرتا کون ہے؟ روح القدس, خدا کا پاک روح کرتا ہے. جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے, لیکن روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر کیا کرتا ہے؟ آہیں بڑھتا ہے, شفاعت کرتا ہے اور ہمیں خدا کے قریب کرتا ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. اس لیے افسیوں کے خط میں لکھا ہے اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کیا کرو. کیسے کیا کرو؟ دعا کیسے ہونی چاہیے جی؟ ہر وقت بلا ناغہ دعا کرو, دکھوں میں دعا کرو اور پھر روح میں دعا کرو. کیسے؟ روح القدس آپ کی رہنمائی کرے گا, روح القدس آپ کو گائیڈ کرے گا, روح القدس خدا کے معیار کے مطابق آپ کو دعا کرنا سکھائے گا. آمین, ہلیلویا, ہلیلویا. زور سے بولیں گے ہلیلویا. آپ اٹھا کر کہیں گے ہلیلویا. پالوس کہتا ہے میرے لیے بھی دعا کیا کرو, میں زنجیروں سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں. کیوں دعا کیا کرو؟ تاکہ میں جب کلام سناؤں تو پھر میں دلیری کے ساتھ سناؤں اور خدا وہ بیت کھولے جو وہ کھولنا چاہتا ہے. اس لیے آپ کی دعا آپ کے خادم کے لیے بھی ہونی چاہیے. ہلیلویا, ہلیلویا. تسالونیکیوں کا پہلا خط 5واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے بلا ناغہ دعا کرو. بلا ناغہ یعنی دعا میں ناغہ نہ کرو, بلا ناغہ کرو. کیا کرو؟ دعا کرو اور پھر روح میں کرو, روح القدس سے بھر کر کرو, لوگوں کی شفاعت کرو. خدا کا پاک روح پہلے آپ کی شفاعت کرے گا اور پھر اس کے بعد آپ کے وسیلہ سے وہ دوسروں کی شفاعت کرے گا. آمین. یہ رومنز چیپٹر 8 ورس نمبر 26 میں لکھا ہے مقدسوں کی شفاعت. کس کی؟ پہلے آپ کی اور پھر مقدس لوگوں کی. آمین. آپ کو پتہ ہے خدا یسوع مسیح بھی دعا کیا کرتے تھے, کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ایک دن دعائیہ میٹنگ انہوں نے کی, لیکن کی کہاں؟ پہاڑ کے اوپر. کلام کہتا ہے مسیح پہاڑ پر دعا کرنے گئے اور 3 شاگرد بھی ساتھ تھے, پترس, یعقوب اور یوحنا. 4 لوگ دعائیہ میٹنگ کی پہاڑ کے اوپر, اور کلام فرماتا ہے دعا کرتے کرتے مسیح کا چہرہ ایسے چمکا جیسے تیزی کے وقت آفتاب یعنی سورج چمکتا ہے. ہلیلویا. اور کرو دعا کرتے کی چہرے چمک جاتے تھے, اور کلام فرماتا ہے اس کی پوشاک نورانی ہو گئی, سفید ہو گئی. اور پھر کلام یہ بھی کہتا ہے کہ ایک بادل نے ان پر کیا کر دیا؟ بادل میں سے آواز کیا آئی جی؟ اور کرو دعا کرتی کیا کیا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہوں دعا کیا کیا کرتی ہے. چہرے چمکتے ہیں, پوشاکیں نئی ہو جاتی ہیں, بادل آ جاتے ہیں, اور آواز آئی. آواز کیا آئی؟ کہ یہ میرا اس کی. تو غور کرو دعا میں خدا کی آواز آپ سن سکتے ہیں. ہلیلویا. دعا میں خدا آپ سے بات کرتا ہے, خدا بات کرنا چاہتا ہے. بندہ دعا کرے تو صحیح, دعا میں خدا آپ سے بولے گا, آپ سے بات کرے گا. آمین, ہلیلویا. اس لیے کلام کہتا ہے روح میں دعا کرتے رہو. روح میں یہ ضروری ہے. دعا ایک ایسی چابی ہے جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے. آمین. اس لیے کلام کہتا ہے ایماندار دکھوں میں دعا کریں, اور جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے. خدا ان دکھوں میں سے نکال کے آپ کو جلال میں داخل کر دے گا. آمین, ہلیلویا. سو پہلی مثال ہم نے سیکھی تھی اس کی موسیٰ کی. دوسری مثال بھی میں پرانے عہد نامہ میں سے دینا چاہتا ہوں, اور وہ یوسف ہے. کون ہے؟ جو میں نے حوالہ پڑھا نا, سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ بھلائی, تاکہ وہ آئندہ کی زندگی میں جلال پائیں.
دکھوں سے ڈرے نہ بلکہ دلیر ہو کر مقابلہ کرے. تو پہلا شخص کون؟ خدا نے کیا بنا دیا اس کو؟ وہ اتنی بڑی کلیسیا کا لیڈر بنا دیا. ہیلیلویا ہیلیلویا. موسیٰ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن موسیٰ خدا کے پلان میں تھا. موسیٰ خدا کے پلان میں تھا. خدا نے پہلے 40 سال اس کو ٹھیک کیا، پھر اس کے بعد اس کو کہا اب دونوں مل کر کام کرتے ہیں. آمین. جو تک بندہ ٹھیک رہا ہے خدا مل کے کام نہیں کرتا ہے. گال یاد رکھے، خدا پہلا ٹھیک کرتا ہے پھر کام کرتا ہے. سیکنڈ مثال میں دینا چاہتا ہوں یوسف کی. کتنے لوگ یوسف کے بارے میں جانتے ہیں؟ جی سب جانتے ہیں. اوکے. یوسف یعقوب کا بڑا ہی پیارا تھا، اور کلام فرماتا ہے ماں مر گئی. ماں پالا کس نے؟ باپ نے. اور یوسف بے حد پیارا تھا یعقوب. اور خدا کا کلام فرماتا ہے یعقوب نے اس کے لیے ایک خاص ڈریس بنوایا ہوا تھا. کوئی بتا سکتا کون تھا ڈریس تھا وہ؟ جی ہاں، بوکل مون کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ بوکل مون. یہ گاؤن تھا. یہ کیا تھا؟ گاؤن تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر یہ ہوتا تو یہ کسی برانڈ کا ہی ہوتا. یہ کسی برانڈ کا ہی ہوتا اور بڑا مہنگا ہوتا. اس وقت یہ کپڑا یا یہ گاؤن اس بندے کو یا اس شخص کو پہنایا جاتا جو آنے والے وقت میں بادشاہ ہوتا. اب غور کریں یوسف کے کتنے بھائی؟ جی ہاں، لیکن پہنایا کس کو گیا؟ یعقوب نے پہنایا کس کو؟ یوسف کو، کیونکہ یوسف سے وہ پیار کرتا تھا. اب غور کریں یوسف کی لائف پر. ایک دن اس کو خواب آ گیا اور اپنے بھائیوں کو کہتا ہے کہ ہم کھیت میں تھے اور میرا پھولا کھڑا ہو گیا اور تمہارے پھولوں نے جھک کر مجھے سجدہ کر دیا. یہ بات ان کو بری لگی. یہ بات ان کو بری لگی کہ اس نے خواب دیکھا ہے اور کہتا کہ ہم اسے سجدہ کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو چھوٹا ہے، بڑے کیسے سجدہ کر سکتے ہیں اس کو؟ اور کلام فرماتا ہے اس کے بھائی حسرت سے بھر گئے. اور کلام یہ بھی فرماتا ہے جو بڑے بھائی کرتے تھے یوسف باپ کو ڈائریکٹ رپورٹ دیا کرتا تھا. ایک دن ہم سب جانتے ہیں انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا. جی کہتا ہے دیکھو خواب دیکھنے والا آ رہا ہے. انہوں نے پلاننگ کی یا تو اسے مار دیں یا اسے کنویں میں. جی اور کلام بتاتا ہے اس کو کنویں میں پھینک دیا. اس کو کنویں میں پھینکا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا ٹھیک نہیں ہے، اس کو بیچ دو. اس کو بیچ دو. اچھا بات کریں بھائی کر کیا رہے ہیں بھائی کے ساتھ؟ ایک اور کرنے والی بات ہے، بھائی بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، انہوں نے یوسف کے ساتھ جو بھی کیا، لیکن جو خواب خدا کی طرف سے ہوتے ہیں وہ پورے ضرور ہوتے ہیں. ہیلیلویا. وہ پورے ضرور ہوتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. خدا نے یوسف کو خواب دکھایا تھا اور اس کا پورا ہونا ضرور تھا. یوسف بھیج دیا گیا اور اس وقت منڈی لگا کرتی تھی جیسے جانوروں کی منڈی لگتی. وہاں سے بندے خریدے جاتے تھے. یوسف منڈی پہنچ گیا، یوسف کی بولی لگی. وہاں پر پوتیفار آ گیا. پوتیفار نے آ کر یوسف کو دیکھا، نوجوان ہے، خوبصورت بھی ہے، طاقت بھی ہے، میں اس کو خریدوں گا. لے کر محل میں چلا گیا. لے گیا اس کو. خدا کتنا وفادار ہے. میں یہی پڑھ رہا تھا. لیکن سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا پیدا کرتی ہیں. اور غور کریں یوسف کی زندگی تھی. بڑھاوا کٹیا، بیچیا، منڈی پہ پہنچ گیا، اوتھے بھی بیچا گیا، محل میں پہنچ گیا. غور کرو خدا کرڑ کی ڈے ہے. ہیلیلویا. ایسی ہے کہ پریشان ہو جانے اوہ ساڑھے دن دکھ نہیں ہوں آگے. اب غور کریں یوسف کی زندگی پہ. کلام فرماتا ہے جب پوتیفار نے دیکھا کہ خدا یوسف کے ساتھ ہے، جس کام کو یہ ہاتھ لگاتا ہے
कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। तो कलाम फरमाता है, उसने कहा मेरी रोटी और मेरी बीवी छोड़कर बस ये बाकी सब तेरे ऑर्डर में है, जो तू चाहेगा वही होगा। बहुत करो, भरावां ने की कीता ते खुदा ने की कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा भलाई पैदा करता है, ये गल याद रखियो। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद का कलाम फरमाता है, यूसुफ मिस्र में पहुंचा और जब पोतीफर ने देखा कि रुलकुस जो है वो यूसुफ की मदद करता है, खुदा इसके साथ है, तो उसने उसको इंचार्ज बनाया। एक दिन अटैक हो गया, इंचार्ज दिन कलाम कहता है पोतीफर की बीवी ने उस पर अटैक कर दिया। अटैक किया, वो भाग गया। उधर कुर्ता उठी सी सबूत के तौर पर उस औरत ने पेश कर दिया। जब पेश किया, बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने उठाकर उसे जेल में डाल दिया। जब उसको जेल में डाला, कलाम कहता है खुदा जेल में भी यूसुफ के साथ, और खुदा ने दरोगा की नजर में यूसुफ को जेल में सर बुलंद कर दिया। गौर करो, सब चीजें मिलकर हुण बंदा जान किथे किथे गया है। ए गौर करियो, असि कहने वो बड़े मुश्किल हालात नहीं, तो रोटी तो भी नागा, अरे तेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। यही यूसुफ जब जेल में था तो कलाम बताता है वहां दो शख्स वो भी जेल में डाले गए अपनी किसी गलती की वजह से। ये लिखा हुआ है बाइबल में, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। और कलाम ये बताता है उन दोनों ने ख्वाब देखे, दोनों के ख्वाबों की ताबीर की। एक तो उनमें से मारा गया, लेकिन एक अपने मनसब पर बहाल हुआ। उस वक्त जब फिरौन ने दोबारा ख्वाब देखा तो कहता है तो चुंगियों को, जादूगरों को बुलाओ, ख्वाब की ताबीर करें। कोई नहीं कर सकिया। उन्हें क्या, मैनू याद आ गया जदों मैं जेल च सां, एक बंदा मेरे नाल सी, ना ओदा यूसुफ है, उन्हें ताबीर कीती सी ते मैं आज अपने मनसब ते बहाल हां। बादशाह तू ओनू बुला। कलाम में लिखा है वाल वड्डे, दाढ़ी वड्डी। यूसुफ आया, कटिंग की गई, दाढ़ी शाड़ी मुन्नी गई, लाके ठक करके उन्होंने बादशाह के सामने पेश किया। अच्छा, यूसुफ नू खुदा ने थोड़ा ज्यादा बढ़ा देता है, ये देता है खुदा। और तुसी कहोगे एक जब खुदा ने पहले उसको ख्वाब दिखाया तो उसके अंदर प्राइड था कि सारे मुझे सजदा करेंगे, मैं तो ताबीर करूंगा। लेकिन एक शय खुदा ने कटी किथे आके मिस्र। और आप बोलेंगे मैं तो बड़ी बारी पढ़े हैं, मैनू तो कभी पता नहीं चलिया, लेकिन मैं हवाला जरूर आपके साथ शेयर करूंगा कि कटी केड़ी शय खुदा ने यूसुफ ने। पैदाइश 41वां बाप निकाल के रखिएगा, अभी पढ़ना नहीं, खाली हवाला काट के रखो। और खुदावंद का कलाम फरमाता है यूसुफ को जब पेश किया गया, कहां पर, महल में यूसुफ आया और उसने बादशाह ने ख्वाब बताया। और कहता है क्या तू मेरे ख्वाब की ताबीर करेगा, क्या तू मुझे बता सकता है। ते जेड़ा ख्वाब देखने वाला बंदा सी ओदा जवाब सुनो। हुण रगड़ा खान तो बाद हुण की कहता है 41 बाप की 33वीं आयत पढ़े जी। इसलिए फिरौन को चाहिए एक दानिश्वर और अक्लमंद आदमी को तलाश कर ले। एक दानिश्वर और अक्लमंद आदमी को क्या करे, तलाश कर ले। अच्छा, ख्वाब दी ताबीर दस के, ख्वाब दी ताबीर ये लिखे है सारा इस चैप्टर के, सारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है। ख्वाब दी ताबीर दस के, अपना नाम नहीं दिता, अपना नाम गलते गौर कर रहे हैं, अपना नाम नहीं दिता। कहते फिरौन को चाहिए कि कोई अक्लमंद, कोई दानिशवर शख्स तलाश करे ताकि इस सारे हालात में जो काल पड़ने लगा है इसमें वो इंचार्ज हो और हिकमत के साथ इन सालों में मुल्क को चलाए। अच्छा, फिरौन जब ये गाल इन्हें कह दी थी यूसुफ ने, तो अगली गाल पढ़ो 38वीं आयत, वर्स नंबर 38, 41वें बाब में, जल्दी पढ़िएगा। सो फिरौन ने अपने खादमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है। हाँ, फिरौन ने अपने खादमों में से सबसे मुखातिब होकर कहा कि ऐसा शख्स हमें मिल सकता है जिसमें खुदा का रूह काम करता है, जिसमें अकल है, जिसमें दानिशमंदी है, जिसमें हिकमत है। ऐसा शख्स हमें नहीं मिल सकता, मिस्र का हाकिम इसे बनाओ। हालेलुया, हालेलुया।
یہ تعلیم ٹھیک نہیں. اور خداوند فرماتا ہے خدا نے ایک بار پھر دوبارہ سے یوسف کو ملک مصر کا غور کرو کٹ کے کتوں لے آیا. سب چیزیں مل کر کام شروع کتوں ہوا براما کھوج چھوٹ جائے پھر ہونا کا ٹائم کا بیچو منڈی چلا گیا. پہلا خدا نے سر بلند کیتا لیکن دوبارہ جیل چھوڑ گیا. وہ تو پھر کٹ کے لے آیا کہتا چل ہونا اینا رگڑا کافی ہے ہن تو ٹھیک چلے گا. ہیلیلویا ہیلیلویا. بعض ٹائم خدا آپ بھی بندیاں نو ہاں پھر کہتا چل ہونا. موسم 40 سال کنے اچھا یوسف کو انہیں نہیں لگے. یوسف نو چھتی سمجھ گیا لیکن موسیٰ نو 40 سال کنے. پھر خدا نے کہا چلا ہن تو میرے کام واسطے. کلام کہتا ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. وہ ہمیں دکھوں میں سے گزار کر جلال میں داخل کرتا ہے. غور کریں جب ملک مصر کا حاکم بنا ہوگا یوسف تو کیا طور ہوں گے بندے کے ہیں. پروٹوکول آگے پیچھے یہی بندہ جو جیل میں ہے اب حاکم ہے حکم چلتا ہے یوسف صاحب جو فرماتے ہیں ہو جاتا ہے. لیکن یوسف آیا کہاں سے؟ بڑے خاموشی ہو گئی. اگر دکھ آئیں تکلیفیں آئیں تو آپ کا خدا آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے. آمین. سر بلند کرنا چاہتا ہے. خدا کا پاک روح ہمیں عقل مند بنا دیتا ہے. خدا کا پاک روح ہمیں قابل کرتا ہے. بخشش دے دیتا ہے. برکت دے دیتا ہے. اچھا بھائیوں نے کیا کیا؟ غور کرو. پیدائش 50واں باب نکالیں ذرا جلدی سے. پیدائش 50 باب 18 سے 21 آئے جلدی سے پڑھیے گا. جی پڑھیے گا. اور اس کے بھائیوں نے خود بھی اس کے سامنے جا کر اپنے سر ٹیک دیے. ہاں بھائیوں نے سر ٹیک جدوں نے اودوں کیا نا جدوں خواب ویکھیا کہ تسی مینوں سجدہ کرو گے تے اگلے نوں غصہ ہی بڑا چڑھیا سی. انہاں جو کہ انہوں بھیج دیتا. لیکن پیدائش 50ویں باب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کے بھائی آئے اور آ کر انہوں نے یوسف کو سجدہ کیا اور کہا دیکھ ہم تیرے خادم ہیں. ہم تیرے خادم ہیں. ہونا ہے نا تے. یوسف نے ان سے کہا مت ڈرو مت ڈرو. ہاں قرآن درس پھر بھی آ گئے. کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا. تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا. لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا. خدا نے بدی میں سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے. تاکہ بہت سے لوگوں کی کیا کرے؟ جان بچائے. چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے. اس لیے تم مت ڈرو. میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا. یوں اسی نے اپنے ملائم باتوں سے ان کی خاطر جمع رہا. ہاں یہ ڈرے سر ہم پتہ سے حکم چلتا ہے یوسف کا. اور اگر یہ غصے چاہ گئے تو چھٹے گا نہیں کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا. لیکن جس کی زندگی میں خدا کا پاک روح ہوتا ہے وہ نرم دل شخص ہوتا ہے. آمین. خدا کے خوف میں زندگی پسند کرتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے تم نے تو میرے ساتھ بدی کی لیکن اس بدی میں سے خدا نے نیکی کا قصد کیا اور بہت سی جانوں کو بچایا میرے وسیلہ سے. آمین. تو اس لیے کلام کہتا ہے ہم کو معلوم ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے مطابق یا موافق بلائے گئے ہیں. آمین. خدا انہیں دکھوں سے گزار کر جلال میں داخل کرتا ہے. ڈائریکٹ نہیں یہ کرتا ماتے کو بندہ کہ میں تو مسیح کو بھول گیا تھا سیدھا ہی چل گئی نا. پہلے وہ دکھوں میں سے گزار کر مصیبتوں میں سے نکال کر پھر آپ کو آگے لے کر آتا ہے. آمین. موسیٰ کی زندگی پڑھے. میں نے 2 ہی مثالیں رکھی آپ کے سامنے. مثالیں بہت ہیں لیکن دو مثالوں میں ہمیں گھنٹا ہو. ایک یوسف اور دوسرا موسیٰ. جب کوئی شخص نئی نجات پاتا ہے خداوند میں آتا ہے اور جب اس کے آگے یہ حوالہ رکھا جائے نا کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں ان سمجھ نہیں آتی گل. ایک اس طرح ہو سکتا سب چیزیں کیسے؟ اچھی چیزیں تو ہو سکتی ہیں بری چیزیں کیسے؟ لیکن کلام کہتا ہے تم نے تو برائی کا قصد کیا لیکن خدا نے اسی برائی میں سے نیکی کا قصد کر دیا.
आमीन। और गल समझ आई? अगर कोई बुरा करे ना तो इसका मतलब है खुदा को चंगा करना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बुरा हमने बुरा किया लेकिन खुदा ने, ये खुदा है सब कुछ कर सकता है। आमीन। अच्छा, भलाई कैसे पैदा होती है? उन सवाल है, बस दो बातें करेंगे उसके बाद हम दुआ करेंगे। भलाई क्या है? कलाम कहता है भलाई ये है कि हम उसके बेटे के हम शक्ल हों। दुखों में से क्यों गुजारता है? वजह क्या है? ताकि बेटे के यानी जिंदा होए उंजदे असी लगी, उंजदे असी, ये जो हवाला हमने पढ़ा रोमन्स चैप्टर 8, यहां लिखा है ताकि उसके बेटे के हम शक्ल। एक पहली बात, वो दुखों में से क्यों गुजारता है? बेटे को क्यों गुजारा? शागिर्द क्यों गुजरे? रसूल क्यों गुजरे? नबी पैगंबर क्यों गुजरे? कलीसिया क्यों गुजर रही है? ताकि बेटे के हम शक्ल हो। दूसरी बात, वो हमें जलाल बख्शे, वो हमें इसलिए दुखों में से गुजारता है ताकि हमें जलाल बख्शे। और तीसरी बात, खुदा हमारी हर एक जरूरत को भी पूरा करता है। चौथी बात, दुखों और मुसीबतों में कायम भी रखता है। दुखों और मुसीबतों में कायम भी रखता है। और पांचवी बात, वो और हमें कोई भी चीज उसी की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। खुदा ने इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत देंगे। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और अपने कदमों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुआ मांगेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे और खुदा उनके नाम को मुबारक करेंगे। खुदा हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप दिल और दिल की अथाह गहराइयों से खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं इन सारी नेमतों, सारी बरकतों के लिए खुदा जो तूने आज हमें दी हैं। खुदा पाक, खुदा तेरे मौत पर कलाम के लिए, जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो तूने दिया है, जो दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, बात बात कर मुद्दे को जुदा करता हुआ गुजर जाता है। खुदा अपने इस कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, बैठी हुई जानों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितनों ने ये कलाम यहाँ सुना है उनको बरकत दे, जो ऑनलाइन सुनेंगे खुदा उनको भी बरकत देना। और खुदा उनकी सारी कमियों कमजोरियों को दूर करना, दुखों और मुसीबतों से अपने लोगों को रिहाई बख्शना और आजाद करना और अपनी कुदरत को जारी करना, ताकि खुदावंद हम अबदी जलाल को हासिल करें, तेरे उस जलाल में दाखिल हों जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर रखा है। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। सबके साथ हो, सबको ब्लेस कर और बड़ी बरकत दे। मैं तेरे पाक हाथों में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे।